بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جیسی کسی قوم کو دوبارہ پیدا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ فجر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے کہ جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا۔ ناظرین، قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مورث وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد آج کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم الستانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا، اللہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے درختوں کو کھاڑ لیا کرتے تھے اور ان کی نظر تب بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ ناظرین، قوم سمود کی نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں پر رہنے کی شوقین تھی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنی خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر طرح کے پھل۔ اس قوم کی عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دور سے لوگ صرف ان کے عالیشان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، قوم سمود اپنی عالیشان محلات، اپنے سرسبز شاداب باغات اور خوبصورت مزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے غرور و تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل فرمایا تھا اور اسی قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، اس بدبخت قوم کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو تم ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟ تو اس وقت اس قوم کا سردار کہنے لگا، یہ جو سامنے چٹان ہے
اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی بات سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ صبح لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، اور اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اس طرح اپنے کفر و شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو، اور اسے کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے، اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرے دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ ناظرین، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت و حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دی کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان سے کروا دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصبہ بن دہر اور کیدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کی ذبح ہونے کی خبر سن کر آپ بے حد پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔
اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب وہ اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے اب اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے اس پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں سچ کہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا تو پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن اس قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اپنی نافرمانیوں میں مبتلا رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمان سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور ان کی روحیں جسموں کو سونے لگیں اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ظالموں کو ضیاء آسمانی نے گھیر لیا۔ اس طرح کی یہ چیخ نہایت سخت اور وحشتناک ہوتی تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں میں ہی زمین پر گر کر مر گئے اور اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار بھی مٹ گئے، گویا وہ اس سرزمین پر کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا شدید زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کی چھتیں ان پر گرا دی گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قوم سمود ایک عبرتناک داستان۔ تعارف: قوم سمود ایک قدیم عرب قوم تھی جو حضرت صالح کے زمانے میں آباد تھی۔ ان کا شمار ان قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، انجام کار عذاب الہی کا شکار بنی۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں۔ جغرافیائی محل وقوع قوم سمود کا علاقہ الحجر یا موجودہ مدائن صالح کے علاقے میں واقع تھا جو سعودی عرب کے شمالی مغرب میں پایا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے ان گھروں کے آثار موجود ہیں۔ تمدن و ثقافت: قوم سمود نہایت ترقی یافتہ فن تعمیر ماہر قوم تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بنائے۔ ان کی تہذیب میں بت پرستی عام تھی اور وہ شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت صالح کی بعثت: اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
حضرت صالح نے اپنی قوم کی توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ ہی تمہارا خالق اور رازق ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اونٹنی کا معجزہ۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح سے کوئی نشانی یا معجزہ طلب کیا تو اللہ نے ان کے مطالبے پر ایک اونٹنی بھیجی جو چٹان سے نمودار ہوئی۔ یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ تھی اور حضرت صالح نے تاکید کی کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ قوم کی نافرمانی۔ اگر سے کچھ لوگ ایمان لائے مگر اکثر نے انکار کیا۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہ واقعہ ان کی بدبختی کا آغاز تھا۔ الہی عذاب۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تیسرے دن ایک شدید زلزلہ آیا، آسمان سے چنگھاڑ کی آواز آئی اور پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ ان کے گھر اور تعمیرات باقی رہ گئے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ قرآنی آیت۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر قوم سمود کا ذکر آیا۔ سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ شمس، سورۃ فجر وغیرہ۔ ان کے کفر، حضرت صالح کی دعوت اور عذاب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ عبرت اور سبق۔ قوم سمود کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی اور اس کی نشانیوں کا انکار سخت انجام کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں اور شرک و گناہوں سے بچیں۔ قوم سمود کے نافرمان کے واقعے کو قرآن مجید میں کئی بار کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ ذیل میں اہم آیات ان کے حوالہ جات درج کیے جا رہے ہیں جو قوم سمود کا انکار، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، معجزہ اونٹنی اور انجام بد کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے قوم سمود کے متعلق حوالہ جات ادھر درج ذیل ہیں۔ سورۃ اعراف، آیات نمبر 73 اور 79۔ ترجمہ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارا رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ خلاصہ، یہ آیات حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، معجزہ اونٹنی اور قوم سمود کی نافرمانی کا ذکر کرتی ہیں۔ نمبر 2، سورۃ ہود، آیات نمبر 61 اور 68۔ ترجمہ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا، بس اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ اس میں مزید، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو کونچے کاٹ ڈالے تو اس پر صالح نے کہا، 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر ایک ہولناک چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس بات کا خلاصہ، یہ آیات قوم سمود کی ہٹ دھرمی اور اللہ کے عذاب کا ذکر کرتی ہے جو چیخ اور زلزلے کی صورت میں آیا۔ نمبر 3، سورۃ الشمس کی آیات نمبر۔ اس کا ترجمہ ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے بدبخت شخص اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کے حصے سے بچو، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کے باعث تباہی نازل کر دی اور اس نے اسے سب کے لیے برابر کر دیا۔ اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں، یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بدبخت شخص نے اونٹنی کو قتل کیا اور پوری کی پوری قوم پر عذاب آیا۔ سورۃ الفجر۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم سمود کو، جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں کاٹ کر محلات بنائے، اور فرعون کو جو میخیں گاڑنے والا تھا، جنہوں نے ملک میں سرکشی کی اور اس میں بہت سا فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب طاق میں ہے۔ خلاصہ،
قوم سمود کے تعمیراتی کارنامے اور ان کی سرکشی کا ذکر ہے۔ ان کے عذاب کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے۔ اور سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر انہوں نے اس بات سے منہ موڑا، اور وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محفوظ مکانات بناتے تھے، اور پھر ایک زبردست آواز نے انہیں پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس آیات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن میں قوم سمود کی نافرمانی، حضرت صالح کی دعوت اور اونٹنی کے معجزہ کو مختلف اسالیب میں بیان کیا گیا ہے تاکہ مختلف ذہنوں پر اثر ہو۔ ان آیات کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ اگر ایک ترقی یافتہ قوم اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ بھی زوال اور ہلاکت کا شکار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔